جن زادی سے شادی آج رات میرے لیے اذیتوں میں لپٹی ہوئی رات، اس کا ایک ایک لمحہ زہریلی ناگن بنے مجھے ڈسنے میں محو۔ ہر کروٹ پر دل خراش ٹھیسیں ابھرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سگریٹوں پر سگریٹ سلگائے اپنی سانسوں کو دھوئیں کی نظر کر رہا تھا۔ کمرے میں بکھرے سگریٹوں کے ٹکڑے اس بات کی خمازی کرتے تھے کہ میرا ایک پل بھی سکون کی نذرانہ ہوا۔ بے سکونی، بے تابی میں نے آج اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تھے۔ اس کے چہرے کو افسردگیوں میں ڈوبا ہوا پایا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ کی جگہ طویل خاموشی۔ وہ چند لمحوں کے لیے میرے سامنے آئی، چند لمحوں کے لیے میرے پاس آئی تھی اور چلی گئی۔ اس کی یہ حالت کیوں تھی؟ اسے کون سا غم اور دکھ تھا؟ اور وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ پائی تھی۔ غمزدہ چہرے سے واپس لوٹ گئی تھی۔ اس کا اداسیوں میں بھرا، دکھوں میں بھیگا چہرہ بار بار میری بے تابی میں چلا جا رہا تھا۔ اس کے مسکراتے ہوئے لبوں پر دکھ کیوں تھا؟ نکھرے اور گلاب کی مانند چہرے پر غم کیوں تھا؟ میں نے کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کا 1 بجنے والا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ لیٹا رہوں یا اس کے پاس؟ اسے میری ضرورت ہے۔ وہ مجھے کچھ کہنے آئی تھی لیکن کچھ کہے بغیر ہی چلی۔ اسے کون سا دکھ ہے؟ وہ پریشان کیوں ہے؟ مجھے اس وقت اس سے ملنا چاہیے، اسے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس قدر اداس اور غمگین کیوں؟ ہاں، مجھے جانا چاہیے اس کے پاس، دور، بہت دور، گاؤں سے باہر۔ مجھے اس اداسی کا سبب پوچھنا، ہاں مجھے پوچھنا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، الماری کھولی، اپنی ٹارچ پکڑی اور آہستہ سے دروازے کنڈی کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر والے خرگوشیے خواب میں مست تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ میں گھر میں کیا کر رہا ہوں۔ ان کا بیٹا کسی اذیت و کرب میں مبتلا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نیند کیوں غائب؟ یہ صرف میں جانتا ہوں۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہی میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ روشن کر دی اور اندھیری گلیوں میں روشنی کرتے کرتے آگے بڑھتا جانے لگا۔ میرا رخ سحرش کے گھر کی جانب تھا جو قبرستان سے دوسری جانب تھا۔ آج موقع کہ رات کی سیاہی تاریکی میں قبرستان سے گزرتے ہوئے اس کے گھر کی جانب بڑھتا۔ چند لمحوں کو تو قبرستان سے خوف و ڈر محسوس ہوا، لیکن محبوب کے اداس و پریشان چہرے نے اس کی گری حالت خوف کو ختم کر دیا تھا۔ چلتے چلتے میں اس کے گھر تک جا پہنچا۔ گھر میں جھانک تانک کر کے اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ یا خدایا، وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ شاید سو رہی ہو۔ ہاں، وہ سو رہی ہوگی۔ یہ سوچ میرے دماغ میں ابھری۔ تبھی اس کا گھر تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر وہ سوئی نہ ہوتی، یقیناً اس کے گھر میں روشنی ہوتی۔ پورے گھر میں نہ، کم از کم گھر کے کسی کونے میں روشنی دیکھنے کو ضرور ملتی، لیکن وہاں مکمل کئی لمحات تک میں اس کی دیوار کے ساتھ کھڑا اندر جھانکتا رہا۔ پھر واپس مڑنے لگا تو میری نظر اوپر چھت پر کہیں جا رکی۔ وہ چھت کی منڈیل پر ایک کونے میں اداس اور پریشان بیٹھی دکھائی دی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا اور اپنی ٹارچ کی روشنی اس پر ٹھہرا دی۔ وہ ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوئی، نہ ہی ڈری۔ وہ ہمت والی اور مضبوط دل کی مالک تھی۔ راحت، اوپر آ جائیں۔ اس کی زبانی اپنا نام سن کر میں حیرتوں سے میں ڈوبا چلا گیا۔ سیاہ اندھیرے میں اسے کیسے پتا چل گیا کہ گلی میں کھڑا انسان میں ہی ہوں؟ لیکن اس سوچ کو زیادہ دیر تک اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا، کیونکہ جس طرح میں نے اسے اندھیرے میں پہچان لیا تھا، شاید اس نے مجھے پہچان لیا ہوگا، لیکن مجھے اس کے باپ کا خوف تھا۔ اسے دیکھا نہ تھا، میں نے سنا تھا کہ بہت سخت طبیعت کا مالک ہے، کسی غیر انسان کو اپنے گھر کے آس پاس دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے۔ آ جائیں جناب، جس بات کا آپ کو خوف و ڈر ہے وہ گھر نہیں ہے۔ کیا؟ میں چونکا، پر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا ہو؟ حیرت کا ایک شدید جھٹکا تھا جس نے مجھے چند لمحوں کو نہ صرف صاف کر دیا تھا بلکہ ہزاروں وسوسات میں ڈال دیا۔ اب کی بار اس کی آواز سنائی نہ دی، بلکہ وہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ نیچے اتری چلی آئی۔ گاؤں سے یہاں تک چلے آئے، لیکن اندر آنے سے خوف زدہ ہو۔ اس نے میرے قریب آتے ہوئے یہ فقرہ کہا تو میں حیرت زدہ پھیکی سی مسکراہٹ مسکرا دیا اور کہا، سحرش، تم جانتی ہو کہ میں کمزور دل کا نہیں بلکہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ جانتی ہوں۔
اس نے سرد آہ بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا